السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، وہ لوگ جو یأکلون کھاتے ہیں، الربا سود، لا یقومون نہیں وہ کھڑے ہوں گے، الا مگر کما جس طرح یقوم کھڑا ہوتا ہے، الذی وہ شخص کے، یتخبطہ جسے خبطی کر دیا ہو، حواس باختہ بنا دیا ہو، پاگل یا باولا کر دیا ہو، الشیطان شیطان نے، من المس چھونے سے، یعنی شیطان نے چھو کر جسے خبطی بنا دیا ہو۔ ذالک یہ سزا، بأنہم اس وجہ سے ہے کہ بے شک، قالو انہوں نے کہا، انما بے شک، البیع بیع یعنی تجارت تو، مثل الربا سود ہی کی مثل ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ اور حلال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، البیع تجارت کو، وحرم اور حرام کیا ہے اس نے، الربا سود کو۔ فمن تو جو شخص، جاءہ آ گئی اس کے پاس، موعظۃ نصیحت، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، فانتہا اور وہ باز آ گیا، فلہ تو اس کے لیے ہے، ما سلف جو کچھ پہلے ہو چکا، وَأَمْرُهُ اور اس کا معاملہ، الی اللہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے، ومن اور وہ شخص جو عاد دوبارہ سودی معاملہ کرے گا، فَأُولَئِکَ تو یہی لوگ، اصحاب النار آگ کے رہنے والے ہیں، ہم وہ فیہا اس آگ میں، خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہاں سے اللہ تبارک و تعالی سود اور تجارت کے احکامات بیان فرما رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور تجارت کو حلال قرار دیا ہے۔ یعنی سود خور دراصل اپنے آپ کو بڑے متقی سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کے کام آ رہے ہیں، اور ویسے بھی ہمارا پیسہ پڑا ہے، اگر ہم اس سے کوئی چیز خرید کر بیچیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہم پروفٹ رکھ کر بیچیں گے، اور تو ہم ایسے ہی پیسے کسی کو دے دیتے ہیں اور اپنا پروفٹ لے لیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ تجارت سود ہی کی ایک قسم سے ہے، اسی لیے جس طرح تجارت جائز ہے اسی طرح سود بھی جائز ہے۔ اور یہ قول جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یہ دراصل یہودیوں کا قول ہے، وہ بہت زیادہ سودی معاملات، سودی لین دین، سودی کاروبار کیا کرتے تھے، اور افسوس کی بات ہے کہ آج کل بہت سے مسلمان بھی اسی نظریہ کی نمائندگی کر رہے ہیں اور سود پر قرضے دیتے ہیں، سود پر معاملات کرتے ہیں، جو کہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ سود اور تجارت میں فرق یہ ہے کہ جب انسان تجارت کرتا ہے، کوئی چیز خریدتا ہے پھر اس کو فروخت کرتا ہے، تو اس سارے پروسیس میں ایک تو اس کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، دوسرا اس میں فائدے کا بھی امکان ہوتا ہے اور نقصان کا بھی خدشہ ہوتا ہے، کبھی بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے، بہت سارا پروفٹ آ جاتا ہے کسی کاروبار سے، کبھی کام نارمل ہی رہتا ہے، کبھی تو بس ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے، جتنے میں خریدا اتنے میں بیچا، اور کبھی نقصان بھی ہو سکتا ہے، اس میں انسان کی محنت لگتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو عقل دی ہے، جو ذہن دیا ہے نا، تو آپ دیکھیے شریعت میں جتنے بھی احکام ہیں، ہر حکم میں کریٹیو کا حکم ضرور ہے کہ انسان اپنے ذہن سے سوچے، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے، اپنی صلاحیتوں سے کام کرے اور فائدہ اٹھائے۔ سودی معاملات میں تو انسان کے پاس پیسہ آیا،
اس نے کسی مجبور انسان کو پیسہ دیا اور بس پھر اس پہ پروفٹ لیتا گیا، نہ اس کا ذہن بڑھا، نہ اس نے اپنی صلاحیتوں کو اپنے کام میں لایا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی تھی، ذہن ویسے کا ویسے کند ہی رہ گیا۔ لیکن تجارت جب انسان کرے گا تو اس کا ذہن کھلے گا، انسان کے ذہن میں نت نئے تجربات آئیں گے، آئیڈیاز آئیں گے، پھر وہ ان کو فالو کرے گا، پھر اس سے اس کا ایکسپیرئنس ہوگا، یعنی دن بدن ذہن جو ہے وہ بڑھے گا۔ تو جتنے بھی آپ دیکھ لیں قدرت کے معاملات جو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں احکام فرمائے ہیں، جب انسان اس پر عمل کرتا ہے تو انسان ایک کریٹیو مائنڈ لے کر جو ہے نا اس پر عمل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذہن کو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء سے بکریوں کے چروانے کا کام لیا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بکریاں چرایا کرتے تھے، تو اس سے بھی ایک انسان کے جو ہے نا ذہن کشادہ ہوتا ہے، کیونکہ بکریاں بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں اور کبھی ادھر بھاگ جا کبھی ادھر بھاگ جا، یعنی انسان سوچتا ہے کہ کس طرح سے میں نے بکریوں کو لے کر جانا ہے، کس طرح سے دوسرے کی فصل میں جانے سے روکنا ہے، کس طرح سے میں نے ان کو صحیح سلامت واپس بھی لے کر آنا ہے۔ اسی طرح مطلب انسان کا ایک کریٹیو مائنڈ بن جاتا ہے۔ اسی طرح اور بہت سے احکامات ہیں اسلام نے جو بیان فرمائے، تو انسان کا اللہ تعالیٰ نے جو مائنڈ بنایا ہے نا، وہ بنایا ہی اسی لیے ہے اور اسی طرح کا ہے کہ انسان سوچے اور پھر اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے دوسری انسانیت کو فائدہ پہنچائے، دنیا میں دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچائے۔ آپ دیکھیں جتنے بھی سائنسدان ہیں انہوں نے کتنے تجربات کیے ہیں اور اس کے بعد وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ آپ یہ ایک معلم کا پیشہ ہی لے لیجئے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو ذہن دیا ہوا ہوتا ہے، کسی بھی انسان نے پڑھا ہے، سیکھا ہے، اور پھر جب وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا ہوتا ہے نا، تو اس کی یہ سوچ ہوتی ہے، یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو کچھ اس کے ذہن میں ہے وہ سب کا سب اپنے اسٹوڈنٹس میں ڈیولپ کر دے، اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کر دے۔ تو یہی ایک حکمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو اتنا خوبصورت ذہن عطا فرمایا ہے، انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اس کو استعمال کرے۔ ایک تو سود سے وہ ذہن استعمال نہیں ہوگا، دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی انسان سود لے گا، سود پہ قرضہ لے گا، وہ بہت زیادہ مجبور ہو کر ہی آئے گا، کیونکہ اس نے ہر وہ درد دیکھ لیا ہوگا، ہر وہ شخص اس نے دیکھ لیا ہوگا جو بغیر سود کے قرض دیتا ہو، اس کی کوئی ایسی ضرورت ہوگی اور جو اس کو پورا کرنا ہوگی تو وہ پریشان ہو جائے گا اور سود پہ قرضہ لے لے گا، تو پھر اس کے لیے کیا ہوگا کہ نہ وہ قرضہ واپس کر سکے گا، کیونکہ اگر اتنا ہی خوشحال ہوتا تو وہ قرضہ لیتا ہی نہ کہ وہ فوراً واپس کر سکے، اور جب وہ واپس نہیں کر سکے گا، 1 2 3 دن جتنے دن لیٹ ہوتا جائے گا اتنا ہی مقرر کردہ اس کی شرح بڑھتی جائے گی سود کی، اور وہ اپنی اصل رقم تو ادا کرنے سے قاصر رہے گا لیکن سود ادا کرتا رہے گا۔ اس طرح اس بیچارے کی خون پسینے کی کمائی اس سودی شخص کو، سودی کاروبار کرنے والے شخص کو مل جائے گی۔ لیکن جب انسان تجارت کرے گا، اب یہ گھر بیٹھا کند ذہن بس سود ہی لینے پر تلا ہوا ہے، لیکن وہ اسی کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص جو کاروبار کرتا ہے، کبھی فائدہ ہوتا ہے کبھی نقصان ہو جاتا ہے، لیکن اس کا ذہن نکھر جاتا ہے، اس کا ذہن جو ہے نا ترقی کر جاتا ہے، اور وہ مزید دن بدن نت نئی ایجادات، نت نئے طریقے اپنے کاروبار میں استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق وہ کاروبار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے برکت پیدا فرماتے ہیں۔ پھر وہ ظاہر سی بات ہے جو سودی شخص ہوگا، سود کا کاروبار کرنے والا یا سود کے پیسے قرضے دینے والا، وہ جو پہلے ہی غریبوں کا خون پسینہ نچوڑ کے کھا رہا ہے، وہ کبھی بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ہی معاملات اپنے ہی پیسے سے کبھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ اسی کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص جو کاروبار کرتا ہے، اس کی ہمیشہ کوشش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی رہیں، مجھے زیادہ سے زیادہ دیں، پھر وہ غریبوں کو دے گا، اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے راستے میں استعمال کرے گا۔ اسی طرح دوسرے انسانوں کی بھی مدد ہوتی رہے گی، اور ویسے بھی جب کوئی بھی انسان کاروبار کرتا ہے، جتنا
جتنا اس کا کاروبار وسیع ہوتا جاتا ہے اتنے ہی اس کے کاروبار میں ممبرز بڑھتے جاتے ہیں، اس کے کارکنان بڑھتے جاتے ہیں، وہ ہائر کرتا ہے دوسرے لوگوں کو، تو جس سے بہت سے لوگوں کا روزگار جڑ جاتا ہے، بہت سے لوگ حلال روزی کما سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بہت بڑی حکمت چھپی ہوئی ہے سود اور تجارت کے فرق میں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو سود کھاتے ہیں نا، جس طرح وہ دنیا میں باولے ہوئے پھرتے ہیں نا، فلاں سے اتنا لینا ہے، فلاں سے اتنا، فلاں سے، مطلب اور کوئی بات ہی نہیں ہے، ان کو اتنے پیسے دے دیے تو اتنا سود، اتنا سود، جس طرح وہ دنیا میں خبتی بنے ہوتے ہیں نا، اسی طرح جب قیامت والے دن ان کو قبروں سے نکالا جائے گا تو وہ اسی طرح خبتی، جس طرح کسی انسان کو جن چمٹ جاتے ہیں، شیطان چمٹ جاتا ہے تو وہ انسان پاگل باولا سا ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح وہ بھی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں نا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا، وہ کہتے ہیں کہ تجارت سود ہی کی ایک قسم ہے، یعنی جس طرح تجارت ہے اسی طرح سود ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے تجارت کو اور حرام ٹھہرایا ہے سود کو۔ فمن جاءہ، تو وہ شخص کے جس کے پاس آ جائے موعظۃ، ایک نصیحت، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، فانتہا فلہ ما سلف، اللہ فرماتے ہیں جس انسان کے پاس اللہ کی طرف سے احکامات، نصیحت آ جائے اور پھر اس کے بعد وہ سودی کاروبار کو چھوڑ دے، باز آ جائے، فلہ ما سلف، تو وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس کو معاف فرمائیں گے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، لیکن جو حکم سن لینے کے بعد بھی یہی کام کرتا رہے گا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہی لوگ آگ میں جائیں گے، آگ والے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یمحق اللہ، مٹا دیتا ہے اللہ الربا، سود کو، ویربی، اور وہ بڑھاتا ہے صدقات، صدقات کو، واللہ، اور اللہ، لا یحب، نہیں پسند کرتا، کل کفار اثیم، ہر گنہگار کفر کرنے والے کو، یعنی اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سود سے انسان کو ظاہراً ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس اس کا مال بڑھ جائے گا، لیکن وہ بالکل بے برکت مال ہوگا جس میں اس کے لیے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، صرف ظاہراً مال ہوگا لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے مقابلے میں صدقات جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں غریبوں کی مدد کی جائے، اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی راہ میں خرچ کیے جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ہی اموال جو حلال ذریعے سے کمائے گئے ہوں پھر اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کیا گیا ہو تو اللہ ان مالوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ فرماتے ہیں ہر کفر کرنے والے، ادھر کفر سے مراد سودی شخص ہے جو اللہ کا حکم آ جانے کے بعد بھی انکار کرتا ہے، مانتا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ، اور انہوں نے نماز قائم کی، وآتوا الزکوٰۃ، اور انہوں نے زکوٰۃ ادا کی، لہم، ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ولا خوف، اور نہیں ہے کوئی خوف، علیہم، ان پر، ولا ہم، اور نہ ہی وہ، یحزنون، غمگین ہوں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو نیک اعمال کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ دیکھیں پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ناشکرے کفر کرنے والے گناہگار کی بات بیان کی اور فرمایا کہ ایسے ہی لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جانے کے بعد بھی دوبارہ پھر وہی معاملات کرتے ہیں اللہ کی نافرمانی والے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ۔ تو اللہ تعالیٰ کا آپ پورے قرآن پاک میں یہ قانون دیکھیں گے کہ جہاں پر بھی منافقین کی، مشرکین کی، کفار کی، جہنم کی بات ہوتی ہے نا، وہاں پر ہی اللہ تعالیٰ مومنوں کی، جنت کی ضرور بات کرتے ہیں۔ تو ادھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ کفر کرنے والوں کی بات بیان فرمانے کے بعد پھر مزید فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ایمان لا کر عمل بھی کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو وہ اپنے رب کے ہاں اجر پائیں گے۔ اجر کیا ہے ان کا؟ ویسے تو ان کا اجر اللہ کے ہاں بہت ہی بڑا ہے، کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا، لیکن دو کام اللہ تعالیٰ نے، دو باتیں ان کے لیے جو خاص بیان فرمائی وہ یہ ہیں
کہ ولا خوف علیہم، دنیا میں بھی ان پر کسی قسم کا کوئی غم نہ ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور قیامت والے دن بھی بالکل وہ غمگین نہ ہوئیں گے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں کسی قسم کا کوئی غم ان کو نہ چھوئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ان میں شامل فرما رہے ہیں، اللہم اجعلنا منہم۔ آج کا ہمارا سبق یہیں تک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔